بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2288 ہے، اور آج سورۃ النازعات کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 37، 38، 39، 37 to 39۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، فَأَمَّا مَن، چنانچہ جس نے طغى سرکشی کی، وآثر الحیات الدنیا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، فَإِنَّ الْجَحِيمَ تو بلا شبے جہنم ہی، ہی المأوى وہی ٹھکانہ ہے۔ ترجمہ یوں ہے، تو وہ جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ ان 3 آیتوں میں 3 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جس نے سرکشی کی تھی۔ دوسری بات، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی۔ تیسری بات، ایسے شخص کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ بزرگان محترم، چنانچہ وہ شخص جس نے اسلام اور ایمان کا انکار کیا، کفر و شرک کو اپنا کر گناہوں کو پسند کیا، آخرت کو بھول کر دنیا اور اس کی عیش و عشرت کو ترجیح دی، نہ ہی آخرت پر ایمان رکھا اور نہ ہی کچھ اس کے لیے تیاری کی، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ آخرت میں جہنم ہوگا۔ اسی حقیقت کو اس آیت میں یوں بیان کیا گیا کہ فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، کہ پس بے شک اس کا ٹھکانہ تو دوزخ ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں کامیاب ہونے اور ناکام ہونے کے راستے واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں کہ اگر تم کفر کرو گے اور شرک کرو گے، سرکشی اور گناہوں کے راستوں پر چلو گے اور اسی پر تمہاری موت ہوگی، تو کل قیامت کے دن تم بخشے نہیں جاؤ گے، بلکہ تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان آیتوں کے شان نزول سے متعلق کہا گیا کہ یہ آیتیں نذر اور اس کے بیٹے حارث کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن ہر وہ شخص اس وعید میں داخل ہوگا جو ان صفات کا حامل ہوگا۔ اب وہ جہنم جس میں ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ کیسی ہوگی، اس بارے میں مختلف آیتوں میں یہ باتیں بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الہمزہ میں کہا گیا، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، کہ ایسی جگہ میں پھینکا جائے گا ان جہنمیوں کو جو چورا چورا کرنے والی ہے۔ تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ چورا چورا کرنے والی جگہ کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اندر تک جا پہنچے گی۔ یقین جانو وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی جبکہ وہ لوگ آگ کے لمبے بڑے ستونوں میں گھرے ہوئے ہوں گے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر 81 میں 81 میں کہا گیا، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ گرمی میں کہیں زیادہ سخت ہے، کاش انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی۔ اسی طرح سورہ حج کی آیت نمبر 19 میں کہا گیا، فَالَّذِينَ كَفَرُوا
قطعت لهم ثياب من نار یصب من فوق رؤوسهم الحمیم، کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے جہنم میں آگ کے کپڑے تلاشے جائیں گے اور پھر سروں پر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتیں اور احادیث ہیں جس سے جہنم کے سخت اور بڑے دردناک ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ جو انسان ان دردناک عذابوں اور تکلیفوں سے بچنا چاہتا ہے تو اسے وہ کام ترک کرنے ہوں گے جن کا ان آیتوں میں تذکرہ ہے، یعنی کفر و شرک کرنا، سرکشی پر اتر آنا، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، وغیرہ وغیرہ۔ اگر ان سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو پھر اسے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔